ناظرین نظم سرائے، اللہ کرے آپ بعافیت ہوں اور بعافیت رہیں۔ اس عکس بندی میں ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں جس کے حوالے سے کم لوگ واقف ہیں۔ یہ ایک قبرستان ہے، یہ عراق میں ہے اور اسے وادی سلام کہا جاتا ہے۔ سلام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب امن اور سلامتی ہے۔ قبرستان کو یہ نام دینے سے مراد یہ ہے کہ یہاں مسلمان اپنے پیاروں کو سلامتی کی نیند سلا دیتے ہیں، جیسے جنت البقیع ہے۔ جنت کا لغوی مطلب چھپا ہوا ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں مردہ جسم کو زمین میں چھپا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وادی سلام کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ لگ بھگ 1500 سال سے یہاں مسلمان میتوں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو نجف شریف میں مردہ جسموں کو دفنانے کا سلسلہ پارتھی اور ساسانی عہد سے چلا آ رہا ہے، تاہم اس قبرستان کو شہرت اسلام کی ترویج کے بعد ملی۔ وادی سلام کو قدیم قبرستان ہونے کی وجہ سے عالمی ورثہ کی فہرست میں شامل کرنے کی سفارشات بھی ہو چکی ہیں۔ یوں تو لاہور میں قبرستان میانی صاحب بھی قدیم اور بڑا قبرستان ہے، مگر وادی سلام کی وسعت اور قدامت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس قبرستان کا رقبہ لگ بھگ 6 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور یہاں 60 لاکھ قبریں ہیں۔ جہاں تک انسانی نظر جاتی ہے، ہر طرف قبریں ہی قبریں ہیں۔ کچھ قبروں پر مزارات بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ محمد باقر الصدر کا مزار ہے۔ بے شمار زائرین اس مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کی کئی نامی گرامی شخصیات اس قبرستان میں دفن ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس قبرستان میں ہود اور صالح علیہ السلام بھی ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ان قبروں پر بھی مزارات بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں بھی زائرین کی کثیر تعداد آتی ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہاں ایک زیارت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بھی تعمیر کی گئی ہے۔ اسے مقام مہدی کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ قبرستان شہر نجف میں روضہ امام علی علیہ السلام کے قریب واقع ہے۔ پہلے یہ قبرستان زیادہ وسیع نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام کا روضہ مبارک اس قبرستان کے بیچوں بیچ ہوا کرتا تھا۔ وادی اسلام کا یہ قبرستان اسلامی تاریخ کے متعدد خونی واقعات کا امین ہے۔ عراقی شیعہ بلکہ دنیا بھر میں آباد شیعہ مسلک سے وابستہ مسلمان یہ خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد اس قبرستان میں دفن کیا جائے۔ جو شخص یہاں دفن ہونے کی خواہش رکھتا ہے وہ ایک مرتبہ ضرور اس قبرستان میں حاضری دیتا ہے اور جاتے ہوئے کسی بھی جگہ قبر کی لمبائی کے برابر ایک لکیر کھینچ دیتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ لکیر کی اس جگہ کو اس نے اپنی قبر کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس قبرستان کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا۔ اہل تشیع کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں مدفون لوگ ضرور جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور قیامت کے روز جب مردوں کو اٹھایا جائے گا تو حضرت علی علیہ السلام اس قبرستان میں مدفون لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر سے ہر سال 50,000 میتیں یہاں دفنائی جاتی ہیں۔ اس قبرستان میں تاریخ اسلام کے نامور لوگ، اپنے عہد کی مقتدر شخصیات، شہداء، حتیٰ کہ انبیاء بھی دفن ہیں۔ ناظرین، یہاں عام طور پر قبریں اینٹوں سے بنائی گئی ہیں۔ متمول لوگوں کی قبروں پر ایک کمرہ اور اوپر گنبد تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں قبروں کی بلندی بھی ایک جیسی نہیں ہے، کچھ بہت پستہ قد ہیں، کچھ قدر بلند بھی ہیں۔ بعض قبریں تو زیر زمین بنائی گئی ہیں، جن تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں۔ قصہ مختصر، وادی اسلام ایک ایسا شہر خاموشاں ہے جس کی آبادی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے در نجف کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، یہ موتی ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس قبرستان کے سنگریزوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بارش ہونے پر موتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی موتی در نجف کہلاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، اس قبرستان سے منسوب کئی محیر العقول واقعات بھی زبان زد عوام ہیں۔ بعض گورکنوں نے خود پر بیتے ہوئے واقعات عراقی ٹی وی پر پیش کیے ہیں۔ بعض یہاں پر جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ بسا اوقات کسی خاص مقام پر قبر کھودنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ایک گورکن نے کہا کہ ایک مرتبہ قبر کھودتے ہوئے کسی غیر مرئی طاقت نے اس کے سر پر گھونسا مارا اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ بعد ازاں یہ گورکن ایسا بیمار ہوا کہ اس کے علاج کے لیے اس کے والدین کو اپنا گھر بیچنا پڑا۔ عجیب سربستہ راز ہیں جو اس قبرستان سے منسوب ہیں۔ ناظرین گرامی، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ حسب سابق
یہ عکس بندی بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا موجب بنی ہوگی۔ امید ہے آپ پسندیدگی کا اظہار فرمائیں گے۔ جس بہن بھائی نے تاحال ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں گے تو ہماری آئندہ آنے والی عکس بندیوں کی اطلاع آپ کو مل جایا کرے گی۔ اطلاع عرض ہے کہ نظم سرائے کی انتظامیہ نہایت معقول معاوضے پر ٹیکسلا اور اس کے گرد و نواح میں پھیلی بدھ عہد کی باقیات کی سیر کروانے کا بندوبست بھی کرتی ہے۔ ہماری انتظامیہ میں شامل ماہرین آثار قدیمہ ہر جگہ کی مکمل تاریخ سے بھی آگاہی دیتے ہیں۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے بہن بھائی اور تعلیمی اداروں کے سربراہان ہم سے ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں: 0302 530 1041، 0334 95 40 351، 0336 01 650 20۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔